بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کا اردو ترجمے کا 7واں درس، جس کا عنوان ہے اسلام کو ضائع اور برباد کر دینے والے اعمال کی پہلی قسط سماعت فرمائیں۔ بلا شبہ کچھ اعمال اسلام کو تباہ و برباد اور ختم کرنے والے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرتا ہے جس سے اس کے سب نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے ہرگز نہیں بخشتا۔ مثلا پہلا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے دعا مانگنا، جیسا کہ فوت شدہ انبیاء کرام اولیاء اعظام سے دعا مانگنا یا ان زندہ شخصیات کو پکارنا جو موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک سمجھ کر پکارتا رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ الند یعنی شریک کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ بھی شرک ہے۔ دوسری چیز توحید باری تعالیٰ سے دل میں تنگی محسوس کرنا اور اللہ اکیلے کو پکارنے اور اسے دعا مانگنے سے گریز کرنا۔ رسولوں، فوت شدہ ولیوں یا پھر ان زندہ لوگوں کو مشکلات و مصائب کے وقت پکارنے اور ان سے مدد مانگنے سے دل میں خوشی محسوس کرنا جو موجود نہ ہو، جیسا کہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر یقین نہ رکھنے والے کے دل کھڑکنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا تو وہ ایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں پر منطبق ہوتی ہے جو صرف اللہ وحدہ سے مدد مانگنے والوں کو وہابی کہتے ہیں اور ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہابیت توحید کی دعوت دیتی ہے۔ تیسری بات میرے بھائی، کسی رسول یا ولی کے لیے جانور ذبح کرنا۔ فرمان رب العالمین ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی نماز اور قربانی صرف اپنے رب کے لیے ہی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ چوتھی بات، عبادت اور تقرب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے نظر ماننا، اس لیے کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پروردگار میں نے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ پانچویں بات، عبادت اور تقرب کی نیت سے کسی قبر کے گرد چکر لگانا، اس لیے کہ طواف صرف کعبۃ اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ چھٹی چیز، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں پر اعتماد اور توکل کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَعَلَيْهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ، تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انشاءاللہ بقیہ اسلام کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال آئندہ قسط میں پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔